کبھی سوچا ہے ہمارے گھروں میں چلنے والے ڈرامے آخر ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا کہ آپ کی وائف نے ایک انجان لڑکے کے لیے میری ہمایوں پہ کیس کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی وائف کو اس لڑکے کے ساتھ کیا تعلق ہے. آپ 24 گھنٹے فواد بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی تھی، ان کے سر پہ سوار رہتی تھی، اور اب وہ ساما کے پیچھے پڑی. اچھا بھلا تم سے پیچھا چھڑوا کے آئی تھی، یہاں بھی چلے آئے پیچھے پیچھے. تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی ہو مہوش، میرا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں ہے. محبت کی ابتدا تو تمہاری طرف سے ہوئی. آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں. پیار کرتی ہو تو ثابت کرو. ماں، بہن، بیٹی اور بچے جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کیا یہ صرف تفریح ہے یا پھر ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ ہماری سوچ اور رشتوں کو کھوکھلا کر رہا ہے؟ پاکستان میں پرائم ٹائم کے دوران دکھائے جانے والے بیشتر ڈرامے اب محض کہانیاں نہیں رہے بلکہ نفسیاتی حملے ہیں. زیادہ تر کہانیوں کا مرکز ہوتا ہے شوہر اور بیوی کی بے وفائی، دوسری شادی، ناجائز تعلقات اور سازشیں. عورت کو چالاک اور ڈائن دکھایا جاتا ہے، مرد کو بے وفا اور ظالم. یوں لگتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ صرف دھوکے، نفرت اور سازشوں پر کھڑا ہے. ایسے ڈرامے دیکھ کر ہمارے بچے رشتوں کی عزت بھول جاتے ہیں، محبت کو صرف جسمانی خواہش، بہادری کو بغاوت اور خوشی کو تعلقات بدلنے کے نام سے پہچاننے لگتے ہیں. سروے بتاتے ہیں کہ ڈرامے دیکھنے کے بعد 70% لوگ اپنے رشتوں پر شک کرنے لگتے ہیں. کئی شوہر کہتے ہیں کہ بیویاں ڈرامہ دیکھنے کے بعد ان پر شک کرنے لگتی ہیں. یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک مائنڈ گیم ہے. میڈیا بار بار وہی دکھاتا ہے اور پھر وہی چیز ہمیں نارمل لگنے لگتی ہے. یہ سلو پوائزن ہے. آہستہ آہستہ ہماری سوچ غلام ہوتی جا رہی ہے اور ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. چینلز کا وہی کہانیاں ریٹنگ دیتی ہیں جن میں آنسو، طلاق، بے وفائی اور سازش ہو. اشتہارات اور پیسہ انہی سے آتا ہے اور یوں ہمارے اقدار کو بیچ کر اربوں کمائے جاتے ہیں. اصل مسئلہ ڈرامہ دیکھنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیوں دیکھ رہے ہیں. اپنے گھروں میں یہ طے کریں کہ کس قسم کے ڈرامے، فلمیں یا یوٹیوب چینل دیکھنے ہیں. بچوں کو زہریلی تفریح کے نام پر یہ مواد ہرگز نہ دیکھنے دیں. اسلامی ڈاکومنٹریز دیکھیں، سائنس اور ہنر سیکھنے والی سیریز دیکھیں، کامیاب شخصیات کی بایوگرافیز دیکھیں، خاندان کو جوڑنے والی کہانیاں دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن، سیرت اور مثبت باتوں پر گفتگو کریں. یاد رکھیں، اگر میڈیا ہمارے گھر بگاڑ رہا ہے تو ہمیں اپنے گھروں کو میڈیا خود بننا ہوگا. ڈرامہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، سوچ بدلے گی تو معاشرہ بدلے گا. یہ ڈرامے کس کی سازش ہیں؟ ایسے پاکستانی ڈراموں کو لکھنے والا کون ہے؟ ڈراموں کی وجہ ہمارے معاشرے میں کون سے منفی اثرات پیدا ہوئے ہیں؟ پاکستانی ڈرامے کس کی مائنڈ گیم ہے؟